زیتون ٹی وی، بدلیں زندگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ۔ وقال عز وجل كما ورد في آخر سورة الأنبياء وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إلى قوله تعالى وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ صدق اللہ العظیم۔ وعن سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء ولا يزيد في العمر الا البر، رواہ الامام الترمذی رحمہ اللہ۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ حضرات، اگر انسان اس بات پر غور کرے کہ انسانی زندگی کی سب سے یقینی شے کون سی ہے جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں، زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے جسے ہم بھلائے رکھتے ہیں۔ اگر کسی عزیز کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں تب بھی یہ خیال نہیں آتا کہ اس وقت ہم بھی ہو سکتا تھا کہ یہاں پر بجائے ان کے میرا لاشا ہوتا۔ کچھ تھوڑی سی تو ہوتی ہے، قبر میں جب اتارتے ہیں کسی عزیز کو تو کچھ نہ کچھ احساسات کے اندر کچھ حرکت ہوتی ہے، لیکن بس واپس آنے کے بعد پھر آدمی بھول جاتا ہے موت۔ لیکن قرآن مجید نے لفظ یقین استعمال کیا ہے موت کے لیے۔ سورہ حجر کی آخری آیت ہے، حضور سے خطاب کر کے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اے نبی، آپ تو اپنے رب کی بندگی میں لگے رہیے، اس کی اطاعت میں، اس کی فرما برداری میں، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ تو سب سے یقینی شے حیات انسانی کی موت ہے۔ اسی طرح اس کائنات کی سب سے یقینی شے قیامت ہے۔ کچھ عرصے پہلے تک جب سائنس آئی تھی، خاص طور پر نیوٹن کا دور تھا، آپ کو یاد ہوگا بہت سو کو جو اصول تھے، میٹر از انڈسٹرکٹیبل، میٹر ڈسٹرائے نہیں ہو سکتا۔ عام گمان یہ تھا کہ کائنات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی۔ یہ اس دور کا یہ تھا جو ذہنوں میں تصور تھا، جس کو نیوٹونین ایرا آف فزکس کہا جاتا ہے، فزکس کا نیوٹن کا دور۔ اور ویسے وہ بابا آدم ہے، ماڈرن فزکس کا باپ جو ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں، نیوٹن ہے۔ ڈاکٹر مائیکل ہارٹ کی کتاب کا کئی دفعہ تذکرہ میں نے کیا آپ سے کہ تاریخ انسانی کے 100 اشخاص چن لیے جنہوں نے تاریخ کے دھارے کو رخ موڑا، اور ان 100 میں پھر گریڈیشن قائم کی، اے سلیکشن اینڈ گریڈیشن آف دی 100 موسٹ انفلوئنشل پرسنالٹیز آف ہیومن ہسٹری۔ نمبر 1 پر حضور کو لایا، نمبر 2 پر نیوٹن کو لایا۔ یہ ساری جو آپ دیکھ رہے ہیں سائنس کی ترقیاں اور اس کے اکتشافات، انکشافات، ایجادات، یہ سب جو ہے اس کا بابا آدم نیوٹن ہے۔ لیکن نیوٹونین فزکس کے اندر بہت سی خامیاں تھیں جو بعد میں واضح ہوئی ہیں، اور آج کا دور آئنسٹائن ایرا کہلاتا ہے یہ۔ تو اس وقت یہ تھا کہ میٹر انڈسٹرکٹیبل ہے، اب کہتے ہیں نہیں، میٹر تو ڈسٹرائے ہو سکتا ہے، وچ کین چینج انٹو انرجی ایٹ اینی ٹائم۔ اور آج تصور یہ ہے کہ اس کائنات کا آغاز بھی ایک خاص وقت پر تھا، بگ بینگ، جس کا ذکر کئی دفعہ میں کر چکا ہوں، اور ایک وقت میں یہ کائنات پھر ختم ہو جائے گی۔ اور عجیب نقشہ سائنس آج وہی پیش کر رہی ہے جو قرآن مجید کی آیت میں ہے کہ اس دن ہم لپیٹ دیں گے آسمانوں کو، یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب کما بدانا نعیدھا۔ یہ جس طریقے سے کہ پھل جھڑی ہوتی ہے ایک
وہ اس طریقے سے پھیلتی ہے پھل جڑی. تو اس طریقے سے یونیورس پھیلی ہے، اس کی گیلیکسیز جو ہیں پھیلی ہیں، اور پھر یہ ریورس ایکشن اسی طریقے سے ہوگا، یہ لپیٹ لیا جائے گا جیسے کہ پچھلے زمانے میں کتابوں کے تومار ہوتے تھے. کتابیں اس طرح کی نہیں ہوتی تھی مجلد جو آپ دیکھتے ہیں، بلکہ یہ کہ ایک کاغذ ہو گیا پورا لکھ لیا، اب یہاں پر کچھ گوند لگایا، دوسرا کاغذ لگا دیا، اس کو طے کر لیا، اب اس کے بعد تیسرا کاغذ یہاں لگا دیا، یہ طے کرتے چلے آ رہے ہیں. اس کو اسکرولز کہتے تھے. دی ڈیڈ سی اسکرولز بہت مشہور ہوئے ہیں کہ یہ جو بحیرہ مردار ہے اس کے قریب کی کچھ غاروں میں سے انجیل کے بہت پرانے مینuscripts جو برآمد ہوئے تھے، تو ان کو ڈیڈ سی اسکرولز کہتے ہیں. تو یہی ہے. بہرحال میں نے عرض کیا کہ انسان کی انفرادی زندگی کی سب سے بڑی حقیقت موت، اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت قیامت. قیامت سے پہلے کے بارے میں ایک حقیقت ہے جس پر کہ ہر مسلمان کو یقین رکھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس قیامت سے پہلے پوری دنیا میں حق کا بول بالا ہوگا. اچھا، یہ وہ بات ہے جو دنیا کے اکثر مذاہب میں ہے، اکثر مذاہب میں، اور خاص طور پر جو 3 یہ مذاہب ہیں جنہیں ابراہیمی مذاہب کہا جاتا ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام، میں تو صراحت کے ساتھ ہے. یہود کے ہاں بھی عقیدہ موجود ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی ہے، مسلمانوں کے ہاں بھی ہے کہ اس سے پہلے، اس کائنات کے ختم ہونے سے پہلے، اس زمین کی قیامت آنے سے پہلے اس پر اللہ کا دین غالب ہوگا. کنگڈم آف ہیون آن ارتھ. اور یہی بات حضرت مسیح نے کہی تھی اپنے اس وقت کے جن یہودیوں سے مخاطب تھے، ریپینٹ، توبہ کر لو، فار دی کنگڈم آف ہیون از ہیٹ اینڈ. اب جو وہ ہے آسمانی بادشاہت آیا چاہتی ہے، وہ آسمانی بادشاہت تھی حضور کا ظہور صلی اللہ علیہ وسلم، جس سے کہ وہ آسمانی بادشاہت قائم ہوئی اور پھر پھیلی کتنے بڑے علاقے میں. لیکن بہرحال پوری دنیا میں نہیں پھیل سکی، وہ کچھ کے اسباب کیا تھے وہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے، لیکن پھیلنا ہے اس کو. اس سے قبل کیا ہونا ہے، یہ جو تیسری بات میں نے کہی ہے، اس پر آپ کو یقین ہونا چاہیے، اس لیے کہ احادیث صحیح آ گئی. قرآن مجید کا سورہ کبریٰ دلالت کرتا ہے اس پر کہ حضور کو بھیجا گیا غلبہ دین کے لیے، اور بھیجا گیا پوری نوع انسانی کے لیے. تو جب تک پوری نوع انسانی پر دین غالب نہ ہو، حضور کا مقصد بعثت ابھی مکمل نہیں ہے. اسی کو اقبال نے کہا تھا، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے، ایک وقت آئے گا کہ پورا یہ قرآن جو ہے نغمہ توحید کے ساتھ اس کا جو ہے گونج جائے گا. لیکن یہ کہ ابھی تو نہیں ہوا ہے، نہ ہونا ہے. اس سے پہلے کا معاملہ ایک ہے کہ جس کی خبریں دی گئی ہیں، اور وہ ہے کہ قیامت میں اس نظام دین حق کے غالب ہونے سے پہلے بڑی خوفناک جنگوں کا ایک سلسلہ ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں. یہ یہود کے ہاں بھی ہیں خبریں موجود، عیسائیوں کے ہاں بھی ہیں. جو بائبل کا آخری باب ہے، ریولیشنز آف سینٹ جان، وہ کاشفات یوحنا ترجمہ کیا جاتا ہے، اور حضور کی احادیث میں بھی موجود ہے. ملاحم، باب الملاحم، یہ بہت سی کتابوں کے اندر باقاعدہ ابواب ہیں. ایک باب، باب الملاحم، جنگوں کا باب. ان میں سے ایک جنگ وہ ہے جسے کہا ہے اس یوحنا کی مکاشفات میں آرمگیدان، اور غالباً اسی کو حضور نے قرار دیا ہے الملحمۃ العظمیٰ، عظیم ترین جنگ، الملحمۃ الکبریٰ. تو یہ بھی یقینی چیزیں ہیں کہ جو ہونے والی ہیں. یہ ملاحم کیوں ہوں گے؟ آپ اس میں اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اس میں ایک تو ہے عذاب اکبر جو آئے گا یہودیوں پر، ایک ہے عذاب اصغر جو آئے گا مسلمانوں پر. میں نے یہ آج سے 20 سال پہلے کتاب لکھی تھی، وہ جو مختلف، پہلے تو وہ نوائے وقت کے اندر کالم کی شکل میں شائع ہوئی تھی، پھر یہ کہ موجودہ اور سابقہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل، غالباً اس وقت آؤٹ آف پرنٹ ہے وہ کتاب. بہرحال جن کو بھی دلچسپی ہو وہ اسے کہیں سے حاصل کر لیں، لائبریری سے، مکتبے سے مل جائے گی اور پڑھے اس کو. یہ 20-22 سال پہلے کی بات ہے، کوئی آج کی بات نہیں. تو اس میں ان تمام چیزوں کا میں نے تذکرہ کیا ہے، اس لیے کہ عذاب اکبر اس کو کہتے ہیں کہ کسی قوم کا نام و نشان مٹا دیا جائے. یہ عذاب اکبر آتا تھا صرف ان قوموں پر جن کے طرف رسول بھیجے گئے اور قوموں نے بحث کے مجموعی رسولوں کا انکار کیا.
ان پر وہ عذاب آیا، اسے عذاب استیصال بھی کہتے ہیں۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ان کی جڑ کاٹ دی گئی۔ ایک جڑ کاٹنا ہوتا ہے، درخت کو کاٹنا ہوتا ہے، درخت تو کٹے گا تو پھر دوبارہ جڑ میں سے شاید وہ نکل آئے، لیکن نہیں، جڑ سے اکھیڑ۔ لا یرا الا مساکنہم، یہ عذاب جو ہے اب کسی قوم پر نہیں آ سکتا، اس لیے کہ اب کوئی رسول تو آئے گا ہی نہیں، لیکن ایک قوم پر یہ تاریخ کے قرضے کی حیثیت سے موجود ہے، اور وہ قوم یہود ہے۔ ان کی طرف رسول بھیجے گئے حضرت عیسیٰ ابن مریم، رسولا الی بنی اسرائیل، اور انہوں نے یہ بات تو بہت دور کی تھی کہ مانتے انہیں اور ان پر ایمان لاتے، الٹا جو کچھ کیا ہے آپ کو معلوم ہے، انہیں ولد الزنا قرار دیا، جادوگر قرار دیا، واجب القتل قرار دیا، اور اپنے بس پڑتے سولی پر چڑھوا کر دم لیا۔ حالانکہ بار ہوا یہ نہیں ہے، اللہ نے انہیں اس سے پہلے ہی زندہ اٹھا لیا آسمان پر، دوبارہ وہ آئیں گے۔ بہرحال لیکن اس قوم کے اوپر وہ عذاب جو ہے وہ قرض ہے تاریخ کا، وہ قرض ادا ہوگا۔ حضرت مسیح علیہ السلام ہی آئیں گے دوبارہ، اور ان کے ہاتھوں اس امت کا خاتمہ ہوگا، ایک ایک فرد ختم ہو جائے گا۔ یہ جب میں نے یہ باتیں کہی تھی تو امریکہ میں یہودیوں نے بڑا شور مچایا، میرے خلاف جو ہے ان کی ایک مہم نکلی یہودیوں کی طرف سے کہ اس کی کتابیں وغیرہ، اس کے ویب سائٹ بند کرو، یہ جو ہے اینٹی سیمیٹک ہے، یہ کہتا ہے سب یہودی قتل ہو جائیں گے۔ یہاں پر بھی جو میرے ساتھ ایک ڈائلاگ کرنے کے لیے کوئی 12-13 پروفیسر آئے تھے امریکہ وغیرہ سے، ان میں سے جو یہودی تھا تو اس نے بہت ناراضگی کا اظہار کیا، آپ کہتے ہیں سارے یہودی ختم کر دیے جائیں گے، یہ بات ظاہر بات ہے پیلیٹیبل نہیں ہے۔ لیکن پھر ہمارے ساتھی جو وہاں پر تھے امریکہ میں پریشان ہوئے کہ آپ کے خلاف یہاں پر اب یہ مہم شروع ہو گئی ہے، تو میں نے بتایا کہ یہ تو جو زائنسٹ ہے، جوش زائنسٹ، اور اس کے ساتھ ہے کرسچن زائنسٹ۔ کرسچن زائنسٹ کا رسالہ نکلتا ہے ٹرمپٹ، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ، اس کے مدیر نے خود لکھا ہے کہ 80% یہودی قتل ہو جائیں گے۔ اس کو میں نے یوں سمجھا ہے کہ 20% وہ ہوں گے کہ جو حضرت مسیح کی آمد ثانی پر ایمان لے آئیں گے، وہ بچ جائیں گے، لیکن باقی جو اڑے رہیں گے اس کے بعد بھی تو وہ ختم کیے جائیں گے۔ تو یہ عذاب الاکبر جو ہے تاریخ کا ایک قرض ہے کہ جو ادا ہوگا، ورنہ کسی اور قوم پر یہ عذاب اکبر اب نہیں آ سکتا۔ لیکن دوسرے درجے میں یہ عذاب ہوگا امت مسلمہ پر۔ امت مسلمہ بھی تو عذاب کی مستحق ہو گئی، وہ عذاب جو یہودیوں پر بہت پہلے آئے تھے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، یہ تھا کہ نہیں تھا؟ حالانکہ انہوں تو یہ خیال تھا کہ وی آر دی چوزن پیپل آف دی لارڈ، ہم تو اللہ کی منتخب قوم ہے، وی آر دی، قرآن کہتا ہے کہ ان کا قول یہ تھا نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور اللہ کی جو ہے بہت چہیتے ہیں۔ کہ عذاب آئے، نبوکڈنضر کے ہاتھوں آیا، اسیرینز کے ہاتھوں آیا، پھر یونانیوں کے ہاتھوں، الیگزینڈر دی گریٹ کے ہاتھوں آیا، پھر رومنوں کے ذریعے سے آیا، اور پچھلی صدی میں جرمنوں کے ذریعے سے آیا۔ تو عذاب آئے، یہ عذاب تو، لیکن قوم ختم نہیں ہوئی، وہ عذاب اکبر نہیں تھے، یہ عذاب مختلف حصوں میں آئے اور بڑی بڑی تباہیاں آئیں، لیکن وہ عذاب اکبر نہیں تھے۔ اسی طرح کے عذاب ہم پر بھی آئے، ہم پر کروسیڈرز آئے اور لاکھوں مسلمان قتل ہوئے۔ یروشلم ہمارے ہاتھ سے 88 برس تک نکلا رہا، اور اس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، ندیاں خون کی بہہ گئی مسلمانوں کی، اور پورا میڈیٹرینین کا ایریا جو ہے تقریباً قبضے میں رہا ہے عیسائیوں کی۔ پورا یورپ اس وقت آیا تھا، یہ جو کروسیڈ 250 برس تک وہ جاری رہے، ویوز آفٹر ویوز آف دی کروسیڈرز کمنگ اینڈ اٹیکنگ اینڈ کانکرنگ دس سٹیز، یہ جتنی بھی فلسطین وغیرہ کا علاقہ ہے اس کے اندر بھی ان کا اثار ہے، اور شام کا علاقہ ساحلی۔ پھر آپ کو معلوم ہے ہمارے اوپر حساب اس سے بھی بڑا، اس سے کئی گنا بڑا آیا تاتاریوں کے ہاتھوں، کروڑوں کے قریب انسان جو ہے مسلمان قتل ہوئے۔ پھر اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ پھر یہ یورپین کولونیلزم آ گیا، جیسے ان پر آئے تھے یونانی اور پھر رومی اور اب پھر جرمن، ہم پر آئے انگریز آئے، کہیں ولندیزی آئے، کہیں ڈچ آئے، کہیں ہسپانوی آئے، کہیں اطالوی آئے، کہیں اسپینیئرز آئے، اور پورا کا پورا عالم اسلام ان کے زیر نگی آیا کہ نہیں آیا، دی کلونیل ایرا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو وہ عذاب ابھی اس امت کے اوپر اور باقی ہے، ایک قرض ہے، اور وہ کیا ہے؟ یہ کلونیل ایرا جب ختم ہوا ہے، ہم آزاد ہونے شروع ہوئے، اب یہ ہمارے لیے ایک امتحان کا مرحلہ تھا بہت بڑا۔ آزاد ہو کر تم کیا کرتے ہو؟
پہلے تو ہم کہہ سکتے ہیں کیا کریں، ہمارے اوپر تو ہم تو مجبور ہیں، ہمیں غلام بنا لیا انگریزوں نے آ کر، ہمیں فرانسیسیوں نے غلام بنا لیا، ہمیں اطالویوں نے غلام بنا لیا، ان کی طاقت کے آگے ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں. ٹھیک ہے، لیکن اب آزادی دے کر فَيَنظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، اب تمہیں آزادیاں دے کر پھر اللہ دیکھے گا تم کرتے کیا، کیا کیا ہم نے. جو مسلمان قوم ملک آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ بنایا واشنگٹن کو یا بنایا ماسکو کو، کسی نے قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا. دعائیں مانگتے ہیں وَاجْعَلْهُ لَنَا إِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى سب، لیکن اس کو امام بنانا، اپنا امام بنانا، اس کے پیچھے چلنا، اس کے احکام کو نافذ کرنا، اس کی شریعت کی تنفیذ کرنا، یہ اس کی تہذیب، اس کا تمدن دیا ہوا، اس کا معاشی نظام دیا ہوا، اس کو قائم کرنا، زیرو زیرو. اس لیے بہت بڑے عذاب کے ہم مستحق ہیں. بات کڑوی ہے، اچھی نہیں لگے گی، لیکن میں یہ آج سے نہیں کہہ رہا ہوں، میں سن 80 سے یہ باتیں کر رہا ہوں. نوٹ کر دیجیے اس بات کو. البتہ اس میں یہ ہے کہ اس امت کا معاملہ سب کا ایک جیسا نہیں، لیسو سواء، جیسے سورہ آل عمران میں کہا گیا ہے کہ یہ اہل کتاب بھی سب ایک جیسے نہیں ہیں، ان میں بھی کچھ نہ کچھ نیک لوگ تھے. امت قائمۃ آناء اللیل، راتوں کو کھڑے رہنے والے، عبادت کرنے والے موجود تھے. عیسائیوں میں احبار اور رہبان جو تھے وہ بڑے نیک لوگ تھے، اس وقت بھی موجود تھے. لیکن بحثیت مجموعی کا معاملہ کیا ہے اس کو دیکھنا پڑتا ہے نا، بحثیت مجموعی صورتحال کیا ہے. تو صورتحال کیا ہے کہ ہم نے کہیں بھی اللہ کے دین کو قائم نہیں کیا. مذہب تو ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ جرم جو ہے تو پوری امت کا، لیکن سب برابر نہیں ہے. سب سے بڑے مجرم عرب مسلمان. کیوں؟ انہیں اللہ نے جو مقام دیا وہ کسی اور کو نہیں دیا. حضور ان میں سے تھے، یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا، رسول عربی ہے نا. نمبر 2، ان کی مادری زبان میں اللہ کی کتاب موجود ہے، انہیں اس کو سمجھنے کے لیے کوئی نئی زبان پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی ہمارے لیے تو یہ صرف پڑھیں، نحو پڑھیں، یہ پڑھیں، وہ پڑھیں، تب کہیں جا کر اپنی آنکھ سے قرآن پڑھیں، ورنہ ترجمہ پر گزارا کریں. ترجمہ ظاہر بات ہے انسپائر نہیں کر سکتا آدمی. ترجمہ تو سیکنڈ ہینڈ نالج ہے. جب آپ ترجمہ پڑھ رہے ہیں تو گویا کہ آپ اس مترجم کی آنکھ سے پڑھ رہے ہیں، اپنی آنکھ سے تو نہیں پڑھ رہے. لہٰذا یہ سب سے بڑا عذاب تو ان پر آنا ہے. وہ جو میں بیان کر چکا ہوں گریٹر اسرائیل کے قیام کا معاملہ کیا ہے، تباہی تو انہی ملکوں پر آئے گی نا. وہ شام ہے، عراق ہے، اس کے لیے پہلا قدم اٹھایا تھا، ابھی تو اس کو ناکام بنا دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے. جو عراق پر حملہ تھا وہ اصل میں اس لیے تھا کہ گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم تھا. شیرون نے کہہ دیا تھا، یہ جو پڑا ہوا ابھی کہیں مرا نہیں ہے، اس نے کہا تھا جیسے ہی یہ صدام کی حکومت ختم ہوئی ہے، اس کے مجسمے گرائے گئے ہیں کہ عن قریب عراق پر ہمارا قبضہ ہوگا. یہ اصل میں تھا اس گریٹر اسرائیل کی طرف پہلا قدم. لیکن بہرحال ہونا نقشے جو اب آ رہے ہیں دنیا میں، اب تو بہت عام ہو گیا. 1906 سے 2006 سے چھپا ہوا نقشہ ہے وہ، اور ہمارے اخبارات میں اس کا آدھا ابھی آیا ہے، باقی آدھا تو دیا ہی نہیں گیا. باقی آدھا ہے مڈل ایسٹ سے متعلق. وہاں جو نئی تقسیم ہونی ہے، عراق کے 3 حصے ہونے ہی ہونے. ایک حصہ کردستان کے ساتھ مل جائے گا، وہ گریٹر کردستان، ایران کا کردستان، عراق کا کردستان، ترکی کا کردستان ملا کر ایک کردستان. جیسے ہمارے ہاں پاکستان کا بلوچستان، افغانستان کا بلوچستان اور ایران کا بلوچستان ملا کر گریٹر بلوچستان بنے گا. یہ ان کے نقشہ، یہ نقشہ تو اس میں دیا گیا ہے جو اب اخبارات میں چھپے. وہ اگلا حصہ جو ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور جو سعودی عرب کے ٹکڑے ہوں گے کہ ایک چھوٹی سی ریاست بنا دی جائے گی مکہ مدینہ شہروں کے اوپر مشتمل. یہ ویٹیکان ہوگا، جیسے ویٹیکان سٹی ہے روم کے اندر، یہ عیسائیوں کا ایک بڑا مرکز ہے، تو وہ ایک چھوٹی سی حکومت اسے کہتے ہیں، علیحدہ ہے. وہاں اطالوی حکومت کا قبضہ نہیں ہے، وہاں پہ ان کی اپنی حکومت ہے، پوپ کی حکومت ہے. ایسے ایک ویٹیکن، گویا کہ ایک مسلم ویٹیکن بنا دیا جائے گا مدینہ. یہ ان کے نقشے ہیں. یہ نہ سمجھے کہ ایسا ہوگا، یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن یہ کہ جو ہوگا وہ تو میں نے کئی دفعہ کہا، وہ تو اللہ کو معلوم ہے. یمکرون و یمکر اللہ، وہ اپنی سی چالیں چل رہے ہیں، اللہ اپنی چال چل رہا ہے، لیکن نقشوں کی یہ. بہرحال اس میں جو بھی ہے یقیناً ایک حد تک کامیابی انہیں ہوگی جس کی خبریں ہمیں دی گئی ہیں. گریٹر اسرائیل ایک دفعہ قائم ہوگا، سعودی عرب سے بھی شمالی حصہ لے لیا جائے گا، مدینے میں داخل نہیں ہو سکیں گے بس. اچھا، مکے کو وہ کلیم ہی نہیں کرتے، مکے سے انہیں کوئی سروکار نہیں ہے.
لیکن یہ کہ مدینے کو وہ کہتے ہیں یہ ہمارا ہے، ہمیں یہاں سے نکالا گیا تھا، اور وہاں لیکن حدیث میں ہے کہ مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا دجال اور اس کی جو فوج ہے، لیکن باقی شام، عراق، فلسطین، لبنان اور ترکی کا جنوبی حصہ اور مصر میں جو ہے یہ سینائی پیننسلا کے ساتھ ساتھ سارا، وہ اس پر تو رو رہے ہیں ابھی تک یہودی کہ کیوں واپس کر دیا سینائی پیننسلا، 1967 وار میں ہم نے جیتا تھا اسے، بعد میں وہ اسحاق ریبن اور یاسر عرفات کے درمیان دوستی کروائی تھی کلنٹن نے، جس کے نتیجے میں وہ واپس آیا ہے، لیکن یہ کہ وہ واپس لے گئے، اور اس کے علاوہ جو فرٹائل علاقہ ہے نائل کے ڈیلٹا کا وہ بھی ان کی شامل ہے۔ تو اس ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو بڑی تباہی آئے گی، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں۔ تو سب سے بڑی تباہی مسلمانان عرب پہ آئے گی، اور کیوں ہوگی؟ مستحق ہیں اس کے، انہوں نے اس کے باوجود کہ قرآن ان کی اپنی زبان میں ہے، انہوں نے اس قرآن کو اپنا امام نہیں بنایا۔ نمبر 2 پر میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ جو مسلمانان عجم، اگر فرض کیجئے کہ 140 کروڑ مسلمان اس دنیا میں ہیں تو 30 کروڑ کے قریب جو ہیں وہ عرب ہیں، باقی 110 کروڑ جو ہیں، 1 ارب سے زیادہ تو غیر عرب مسلمان ہیں۔ ان میں سب سے بڑے مجرم جو ہیں وہ ہم مسلمانان پاکستان، ہم نے ایک تقسیم کرائی اسلام کے نام پر، ہم نے کہا کہ ہم اسلام کا نظام قائم کریں گے، اور اللہ نے ہمیں معجزے کے طور پر ملک عطا کر دیا پاکستان۔ اب قمری حساب سے 63 برس گزر چکے ہیں، جو آپ 61 کہتے ہیں، اگر قمری حساب رکھیں 63 برس ہو چکے، کہاں ہے وہ اسلام؟ لہذا مستحق۔ لیکن اب اس میں یہ ضرور ہے کہ ابھی پاکستان کے معاملے کو میں سمجھتا ہوں کہ ہینگنگ ان دی بیلنس والا معاملہ ہے، ابھی نہیں کہہ سکتے، اللہ تعالیٰ شاید کوئی توفیق دے دے، کوئی معجزہ ہو جائے، کیونکہ میرا تو یقین یہ ہے کہ یہ قائم بھی معجزے سے ہوا ہے، جس پر میں نے تفسیراً کتاب میں لکھا ہوا ہے اپنی استحکام پاکستان، اور اب کوئی دوبارہ معجزہ ہو سکتا ہے، اور وہ معجزہ کیا ہوگا کہ پوری قوم میں توبہ کی ایک کیفیت پیدا ہو جائے، اللہ کے کرنے سے ہو سکتی ہے۔ تمام انسانوں کے دل جو ہے اللہ کی 2 انگلیوں کے مابین ہے، حضور نے ہمیں خبر دی ہے، جدھر چاہتا ہے پھر دیتا ہے، تو کوئی عجب نہیں کہ ایسا ہو جائے۔ بہرحال اس اعتبار سے میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے بارے میں نے جو آپ کو 2 آیتیں سنائی ہیں سورہ انبیاء کی، اس آخر کے حصے میں آئی ہیں سورہ انبیاء میں، وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ دیکھو لوگوں، مجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ جس عذاب خداوندی کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب آ گیا یا دور ہے۔ یہ حضور سے کہا جا رہا ہے، قل، آپ یہ کہہ دیجیے، إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ۔ ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ بن کر معاملہ آ گیا ہو اور ابھی تمہیں اور مہلت دے دی جائے۔ اس حوالے سے ہم نہیں کہہ سکتے، اب آپ کو معلوم ہے میں تفصیل سے بیان کر چکا ہوں جس طریقے سے مجموعی طور پر پاکستان میں گھیراؤ کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے یہ جتنا نیو کونز کا اور کرسچن اور جو جیوش زائنسٹ ہیں، اور اب ان کے اندر اضافہ کیجیے ہندو زائنسٹ کا، اب یہ جس طریقے سے گھیرے کے اندر لے رہے ہیں پاکستان کو، جس طرح بھارت کی فوج افغانستان میں بھی آ رہی ہے، اس نے اپنے کتنے قونصل خانے کھولے ہوئے ہیں افغانستان میں، کس لیے؟ جو کچھ وہ ہو رہا ہے بلوچستان کے اندر، جو کچھ ہمارا پورا صوبہ سرحد ہے، اور اس سے آگے بڑھ کر جو کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، یہ سارے معاملات جو ہیں وہ دیکھ لیجئے تو گویا کہ باہر سے ہمارا گھیراؤ مکمل ہو چکا ہے، اور اس میں یہ ہے کہ تازہ جو بمبئی کے اندر جو ہوئے ہیں معاملات وہ نوٹ کیجئے کس طریقے سے اب اسے کہا جا رہا ہے کہ کچھ مسلمانوں نے کیا ہے، حالانکہ اس کے اندر سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ ایک ہندو ہیمنت، جس نے کہ وہاں ساری تحقیقات کی کہ سمجھوتا ایکسپریس کو جو اڑایا تھا کس نے اڑایا تھا، اس کی انہوں نے کہا جب کی ہے تحقیقات، اب یہ اس کو گیو دم دی کریڈٹ، ہندو قوم کے اندر کم سے کم یہ بھی بات موجود ہے، جہاں وہ بدماشیاں ہیں وہاں یہ بھی ہے، یہ خیر بھی ہے، جہاں برائیاں ہیں ان کے اندر وہ خوبیاں بھی ہیں۔ ان کا ایک کمیشن ہے، اس نے صاف ایک ہندو کو، اور ہندو بھی سرونگ کرنل کہا یہ ہے ماسٹر مائنڈ، اس نے کروایا، اور وہ گرفتار ہوا، سرونگ کرنل آف بھارت آرمی۔ تو اب ظاہر بات ہے کہ اس کو مارا گیا ہے بمبئی میں، اس کو مسلمان کاہے کو مارے گئے؟ مسلمانوں کا تو وہ کہ محسن تھا، وہ مسلمان کس وجہ سے اسے مارے گئے؟ اسے مارنے والے کون ہیں؟ وہی ہندو زائنسٹ کہہ لیجئے ان کو، یا ہندو تشدد پسند کہہ لیجئے، جو پاکستان کو ختم کرنے پر تلے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ان کا در حقیقت کام ہے کہ اس شخص نے اتنی بڑی حرکت کی کہ ہمیں جو ہے ہماری سازش کو بے نقاب کر دیا۔ تو
اصل میں لیکن یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے وقتی طور پر تو بہت زیادہ طوفان اور جوش آیا تھا، معلوم ہوتا تھا کہ شاید 9/11 والا معاملہ جو تھا نیو یارک کا، اس کے نتیجے میں جو ایک دم امریکہ جو ہے نکلا ہے غصے کے اندر، اور پوری قوم اس کی کھڑی ہو گئی اور پوری دنیا جمع ہو گئی افغانستان پر حملے کے لیے، شاید ایسا معاملہ ہو جائے. لیکن نہیں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ معاملہ جو ہے ان ادری لعلہ فتنۃ لکم ومتاع الی حین. ابھی کل کی جو تازہ ترین رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ اوباما کو بریفنگ دی گئی ہے کہ پاکستان کے جو نیوکلیئر بامز ہیں وہ ولنریبل ہیں، اور ان کے اندر اندیشہ ہے کہ وہ جو ہے شدت پسندوں کے ہاتھ میں نہ پڑ جائیں. اس کو کوئی نہ کوئی بہانہ انہوں نے بنانا. یہ جو میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، کچھ ہمارے لوگوں کو یہ امیدیں ہو گئی تھی براک اوباما کے آنے سے. یہ میں نے پھر اس کے بعد ایک مضمون میں پڑھا ہے، آپ کے لیے بھی نئی بات ہوگی. براک کا لفظ جو ہے اس میں یہ بھی اسلامی ہے، یہ برکت سے ہے، اس لیے کہ اس کا باپ جو ہے وہ سواحلی علاقے کا، سواحلی زبان جو ہے، کینیا کا ساحلی علاقہ جو ہے وہ سواحلی زبان جو ہے اس میں عربی کی بڑی آمیزش ہے، کیونکہ وہ تو بہت قریب ہے نا، عرب سے کتنا فاصلہ ہے، وہ درمیان میں وہ ریڈ سی ہے، بڑا چھوٹا سا سمندر ہے، تو سواحلی زبان میں عربی اثرات ہیں. تو یہ برکت والی بات، جیسے ہم کہتے ہیں کسی کا نام برکت حسین، برکت علی، تو یہ وہ ہے باراک برکت والا، باراک حسین، اور پھر حسین کا لفظ موجود. تو اس سے بڑی توقعات ہو گئی تھی، لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ جو بش کا ایجنڈا تھا، اس لیے کہ اصل میں اس کی پالیسی بنانے والے میں آپ کو بتا چکا ہوں کوئی ایک فرد نہیں ہوتا وہاں تو پورے ادارے ہیں، بڑے بڑے تھنک ٹینکس ہیں. اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اس اوباما نے آتے ہی سب سے زیادہ کٹر جو زائرس تھا امریکہ کے اندر، جس کا نام ہی اسرائیل ہے، اسرائیل رحم جو ہے، اسرائیل رحم ایمانویل، اس کو اپنا بنایا چیف آف دی وائٹ ہاؤس اسٹاف. اور یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ جو گویا کہ جس کے گھیرے میں ہوتا ہے صدر امریکہ کا. صدر سے کون مل سکتا ہے یہی فیصلہ کرے گا، کون نہیں مل سکتا یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ صدر تک جائے گی یہ فیصلہ کرے گا، کون سی رپورٹ روک لی جائے گی یہ فیصلہ کرے گا. تو گویا کہ صدر کے کان بھی ہو، صدر کی آنکھ بھی ہو، لہذا صدر جو ہے اس کے تو اوپر اس کا گھیرا ہوتا ہو. اور اس سے بھی آگے بڑھ کر نوٹ کیجیے، میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی تھا، ساؤتھ ایشیا کے لیے اس نے اپنا ایڈوائزر بنایا ہے ایک ہندو کو. اس کا نام ہے سونال شاہ. اور یہ جو ہندوؤں کی ایک تنظیم ہے، جو انتہائی جو ایکسٹریمسٹ ہندو ہیں، وشوا ہندو پریشد، یہ وشوا سری پرشانت ہے جس کا اسٹوڈنٹ ونگ ہے بجرنگ دل کا یاد. ساؤتھ ایشیا سے مراد بھارت اور پاکستان، اس کے معاملات میں اس کا ایڈوائزر جو ہے سونال شاہ ہے. تو حالات جو ہے اس اعتبار سے انتہائی یوں سمجھیے کہ خطرناک. اور دوسری طرف اندرون معاملہ کیا ہے؟ سائنس کی دو اصطلاحات آپ نے سنی ہوگی، سینٹریفیوگل فورسز، سینٹریپیٹل فورسز. سینٹریفیوگل وہ ہوتی ہے کہ جو مرکز سے توڑنے والی ہوتی ہے، بھاگتا ہے ہر ایک مرکز کو چھوڑ کر، یہ سینٹریفیوگل فورسز. سینٹریپیٹل وہ ہوتی ہیں جو مرکز کی طرف لانے والی ہوں، جو ایک مرکز کے گرد لوگوں کو جمع کرے. تو مرکز گریز اور مرکز کی طرف رخ کرنے والی. ہمارے پاس سینٹریپیٹل فورس صرف ایک ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ ہے نہیں. ہر چند کہیں کہ ہے، نہیں ہے. کہاں ہے نظام؟ کہاں ہے؟ مذہب تو ہے، مذہب تو انڈیا میں بھی ہے، مذہب امریکہ میں بھی ہے، مذہب کی تو کوئی کمی نہیں ہے. فاسٹسٹ گروئنگ ریلیجن میں نے بارہا کہا ہے دنیا میں مانا جا رہا ہے کہ اسلام، لیکن مذہب دین کہیں نہیں. حضور بھیجے گئے تھے دین کو غالب کرنے کے لیے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. سینٹریفیوگل فورسز آپ کو یاد ہوگا، میں نے گنوا دیا تھا ایک دفعہ. آپ کا نارتھ پول کیا ہے؟ NWFP. وہاں حکومت اس نے کن کی ہے؟ وہ اسفند یار ولی، جس کا دادا، جس نے پاکستان میں دفن ہونا گوارا نہیں کیا، جن کا پختہ موقف یہ ہے، اس کے باپ کا بھی ولی خاں کا یہ تھا کہ انگریز نے بنایا ہے پاکستانی، انگریز کا بنایا ہوا ہے، یہ انگریزی سازش کے نتیجے میں وجود میں آیا. اینڈ دے بلیو ان دیٹ. اور اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان ہیں جن کے والد مرحوم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کا شکر ہے ہم پاکستان کے بنانے کے گناہ میں شامل نہیں تھے. یہ ہیں اس وقت وہاں کی فورسز. اور جنوب میں نہ معلوم کب سے ان کا نقشہ بن رہا ہے، جب سے یہ MQM قائم ہوئی تھی. مہاجر قومی موومنٹ تھی، بعد میں انہوں نے
اپنا رنگ بدلا ہے، کچھ تبدیل کیا ہے، لیکن یہ کہ اصل میں تو وہی ہے. گرگٹ رنگ بدل رہے تو اس کی فطرت تو نہیں بدلتی، ہے تو وہی اردو سپیکنگ. اور اب جو ہنگامے ہو رہے ہیں وہ پختون اور اردو سپیکنگ کے درمیان ہنگامے ہو رہے ہیں، اور زیادہ پٹھانوں کو مارا جا رہا ہے، ان کی دکانیں جلائی جا رہی ہیں. یہ بسیں جتنی جلتی ہیں وہ اس لیے کہ زیادہ تر ٹرانسپورٹ جو ہے وہاں پر وہ پختونوں کے ہاتھ میں ہے. یہ وزیری وغیرہ لوگ جو ہے محسود ہیں، یہ لوگ ہیں وہاں پر جو ہے. اکثر و بیشتر بہت سے مساجد کے اندر آپ کو جو امام ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے، جو پہرے دار ملیں گے وہ پٹھان ملیں گے. بہت بڑی تعداد ہے، لیکن یہ کہ اس کے اوپر وہاں پر فساد شروع ہو گیا. بلوچستان کا معاملہ سب کو معلوم ہے. تو اندرونی طور پر جو سینٹریپیٹل فورس ہو سکتی تھی اس کو ہم نے کیا نہیں مضبوط، کمزور سے کمزور تک کرتے چلے گئے. اور اب جو کچھ ہو رہا ہے، اب مضامین آ رہے ہیں، آئلی قوانین میں تبدیلیاں کیوں کی جا رہی ہیں. یہ جو کانفرنس ہوئی تھی جو UNO کے اندر، بیجنگ +5 کانفرنس، جو بات اس میں طے ہو اس میں یہ تھا طلاق کے معاملے میں مرد اور عورت کو بالکل برابر کر دیا جائے. اب وہی کر رہے ہیں آپ. یہ سفاری آئی کائے کے لیے؟ جیسے مرد طلاق دے سکتا ہے عورت بھی طلاق دے سکتا ہے. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ ہے کہ عورت طلاق لے سکتی ہے، دے نہیں سکتی. وہ لے گی یا تو شوہر سے خود کہے بھائی تم مجھے آزاد کر دو، تم نے مجھے مہر دیا تھا میں واپس کرتی ہوں، یا یہ آدھا لے لو. یا یہ ہے کہ وہ اپنے بڑوں سے، بزرگوں سے، اور اس کے بڑوں بزرگوں کو بیچ میں ڈالے، یا عدالت میں جائے. عدالت اگر کو قائل کر دے گی کہ عدالت کے واقعی اس کے معاملات ان کے صحیح اب نہیں نبھ سکتے، وہ سیپریٹ کر دیں گے. وہ ایک ہے خلا لی جا سکتی ہے، طلاق دی نہیں جا سکتی. یہ فرق رکھا گیا. اسلام میں مرد اور عورت اسینشلی برابر ہیں. ایز ہیومن بینگس دے آر ایکول. کوئی فرق نہیں، کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں. جو بھی انسان کے اندر شرف انسانیت ہے، اشرف المخلوقات ہونے کا جو مقام حاصل ہے، وہ مرد کو بھی عورت کو بھی ہے. ان میں کوئی فرق نہیں. لیکن جب ایک مرد اور ایک عورت مل کر ایک خاندان کی بنیاد ڈالتے ہیں، اب وہ برابر نہیں ہے. الرجال قوامون علی النساء. کوئی بھی انسٹیٹیوشن ہو اس میں دو برابر کے سربراہ نہیں ہو سکتے. دونوں کا اختیار ایک جیسا ہو تو کیسے چلے گی گاڑی؟ چل ہی نہیں سکتی. آپ ڈائریکٹر جو ہے 100 بنا لیں، مینیجنگ ڈائریکٹر ایک ہوگا. ظاہر بات ہے دو تو نہیں ہو سکتے. لہذا انسٹیٹیوشن فیملی کے لیے اسلام نے جو نظام دیا ہے، یہی طلاق کا معاملہ ہے، وراثت کا معاملہ ہے. عورت کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں، مردوں کے ذمے کچھ اور کام لگائے ہیں. مرد ذمہ دار ہے، کفیل ہے، لہذا وراثت میں اس والد کی طرف سے اسے 2 حصہ ملتا ہے. لڑکی کی کوئی ذمہ داری ہے ہی نہیں. وہ تو بلکہ شادی بھی ہوگی تو شوہر سے مہر لے گی، لڑکا شادی کرے گا تو مہر دے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں آرٹیکولیٹڈ ہیں، یہ ایک دوسرے کے ساتھ منطقی طور پر جڑی ہوئی ہیں، اور وہ جو ہے تباہ کرنے کر تلے ہوئے ہیں ہمارے خاندانی نظام کو. عورت اور مرد کو برابر کر دیا جائے. یہ سارا، اور اس سے پہلے جو آیا تھا معاملہ وہ بھی تقریباً یہ ہے کہ زنا کے معاملے سے جو خوف ہو سکتا تھا عورت کو وہ ختم ہو جائے. اس لیے کہ عورت کا معاملہ کیا ہے، اگر زنا سے حمل رہ گیا تو اس کا ثبوت تو آ گیا، کوئی اور گواہ ہے یا نہیں ہے، یہ حمل کہاں سے لائی ہو تم؟ ٹھیک ہے، طے کیا کر دیا. پرچہ بھی درج نہیں ہو سکتا اس کا جب تک کہ 4 چشمدید گواہ جا کر کسی مجسٹریٹ کے سامنے گواہی نہ دیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تب پرچہ درج ہوگا. تحقیق اس کے بعد ہوگی. یہ کہاں ہوگا؟ اس کا مطلب ہے وہ خوف ختم، جو خوف ہو سکتا تھا، جو عورت کو روکتا ہے. ایک تو یہ کہ ہمارے ہاں وہ جو بھی آبادی کا معاملہ تھا اور یہ جو برتھ کنٹرول کے معاملے نے آ کر خوف ختم کیے تھے، اور اس کی باقاعدہ جو ہے امریکہ میں، یورپ میں تعلیم دی جاتی ہے. ٹین ایجرز کو اسکولوں کے اندر سکھایا جاتا ہے کہ تم جو چاہو کرو، لیکن یہ کہ یہ ذرا یہ احتیاط کرو. بس اللہ خیر سمجھ. وہی اسی رنگ پر ہماری تہذیب کو لے جانا چاہتے ہیں. اب یہ دونوں نقشے ایسے ہیں کہ جس کے نتیجے میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا، محسوس ایسا ہوتا ہے. یہ میں ابھی کہہ رہا ہوں، میں یقین سے نہیں کہہ سکتا. وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. ہو سکتا ہے، ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، ہو سکتا ہے کوئی معجزہ آ جائے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. جیسے کہ پہلے معجزہ آیا تھا تو خدایا آن کرم بارے دیگر کو نے اللہ دوبارہ بھی معجزہ دکھا، اور ان تمام سختیوں سے، ان تمام سے ہمیں گزار کر اس کا امکان موجود ہے. امکان کو میں نفی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اللہ کی قدرت ہے. یخرج الحی من المیت، مردے سے زندہ کو برآمد کرتا ہے. ایک قوم مر چکی ہو، اس میں سے ایک زندہ قوم برآمد ہو جائے. جیسا کہ میں نے پچھلے سال جو تحریک چلی تھی، جو وکلا کی، تو میں نے کہا تھا کہ مجھے یہ گمان ہوا
کہ میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ یہ قوم بالکل مر چکی ہے، لیکن نہیں، جان ہے۔ یہ میں اس سے پہلے یہ جملہ کہا کرتا تھا، اٹس نو یوز وپنگ دی ڈیڈ ہارس، لیکن میں نے کہا نہیں، جان ہے اس میں۔ ہمارے ہاں کا پڑھا لکھا طبقہ، تعلیم یافتہ لوگ، انہوں نے جو سختیاں جھیلی ہیں، جس طریقے سے کہ مصائب برداشت کر کے انہوں نے اس تحریک کو برقرار رکھا ہے، اب تک رکھا ہوا ہے، یہ بہت بڑا کارنامہ ہے، اور اس سے معلوم ہوتا ہے، اس سے کچھ نہ کچھ امید کی کوئی کرن پھوٹتی نظر آتی ہے۔ لیکن باقی جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ تو بنا ہے اللہ کے حکم سے اور قائم رہے گا، ان سے میں کہا کرتا ہوں کہ وہ اللہ کی سنت سے واقف نہیں ہے۔ اللہ کی سنت سزا کی بھی تو ہے نا۔ اللہ تعالیٰ رسی دراز کرتا ہے، ایک دم کھینچ بھی لیتا ہے، یہ بھی اللہ کی سنت ہے۔ مہلت دیتا ہے، پھر ایک دم جو ہے ایک وقت کے اوپر آ کر فیصلہ بھی کر دیتا ہے۔ تو عجب نہیں، ڈرتے رہنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں۔ ما غرک بربک الکریم، یہ قرآن مجید میں یہ مضمون کئی بار آیا ہے کہ لوگوں کو بعض اوقات شیطان جو ہے یہ دھوکہ، اللہ بڑا کریم ہے، بڑا غفور ہے، بڑا رحم کرنے والا۔ بھائی وہ کریم ہے، غفور ہے، لیکن منتقم بھی ہے۔ انا من المجرمین منتقمون، ہم ان مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔ وہ تو منتقم بھی تو ہے، وہ سزا بھی تو دیتا ہے۔ اس نے جہنم جو ہے یہ کوئی ڈیکوریشن پیس کے طور پر تو نہیں بنائی ہے، کس لیے بنائی ہے؟ وہ تو ہم نے فیصلہ کیا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، یہ میں نے طے کیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سزا بھی دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بچائے۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اور مہلت دے دے، اور اس مہلت کے لیے اس کرنے کا کام کیا ہے؟ کرنے کا کام یہ ہوگا دعا اور توبہ۔ پہلے توبہ کی جائے پھر دعا، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا کام توبہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے اہل ایمان اللہ کی جناب میں توبہ کرو، خالص توبہ۔ کیا مطلب ہے؟ اپنی زندگیوں میں سے شریعت کے خلاف، ویسے بھی اخلاقیات کے خلاف، جھوٹ، دغا، فریب، دھوکہ، غبن، سب کو ختم کرو۔ سود، بے پردگی، عریانی، فحاشی ختم کرو۔ طے کر لو کہ کوئی شخص شریعت کے خلاف اور اخلاقیات کے خلاف، صرف شریعت نہیں، ایک بنیادی انسانی اخلاقیات ہوتی ہیں، ہم اس کے سارے تقاضے پورے کر دیں جو ہمارے یہاں ختم ہو چکے ہیں۔ میں نے جیسا کہ بارہا کہا ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی منافق ترین قوم جو ہے مسلمانان پاکستان ہے۔ جھوٹ اور وعدہ خلافی اور اس کے ساتھ جو ہے وہ غبن کا معاملہ جتنا ہمارے ہاں ہے، آپ پوری دنیا میں آپ کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو اس لیے پہلے توبہ کی جائے اور پھر دعا کی جائے۔ اس لیے میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے کہ اللہ کے فیصلے کو بھی کبھی کبھی دعا جو ہے لوٹا دیتی ہے، لیکن وہ دعا کب ہو؟ جب آپ نے اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ صحیح کر لیا ہو۔ فرمایا حضور نے، جو میں نے ترمذی کی روایت آپ کو سنائی، لا يرد القضاء الا الدعاء، اللہ کا فیصلہ بھی کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی فیصلے کو مؤخر کر دیتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا، عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے، پوری قوم نے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کو جو ہے وہ وہاں سے ہٹا لیا ان کے سروں پر سے، اور ایک مدت تک کے لیے انہیں مہلت بخشی دے دی۔ تو اس کے لیے تو یہ ہے کہ توبہ کی جائے اور دعا کی جائے، اور اس میں یہ ہے کہ اس میں اس توبہ کا ایک حصہ لازماً یہ ہونا چاہیے کہ ہم طے کر لیں کہ اللہ اب مجھے اپنی بہترین توانائیاں، اپنی قوتیں، صلاحیتیں، وسائل خرچ کرنے ہیں اور تیرے دین کو قائم کرنے کے لیے۔ اس کے لیے کسی نہ کسی جماعت کے اندر، جس کو بھی آدمی سمجھے کہ ہاں یہ بہترین جماعت ہے، یہ صحیح ترین جماعت ہے، یہ واقعی اسلام کو قائم کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، اور واقعی اس طریقے سے کر رہے ہیں جس طریقے سے وہ ہو سکتا ہے، اگر آپ اس پر لیکن لازم سمجھیں لا اسلام الا بالجماعہ، کوئی اسلام نہیں ہے جماعت کے بغیر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے، اور حضور کی حدیثیں تو میں نے بارہا آپ کو سنائی ہے۔ انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعۃ والہجرۃ والجہاد فی سبیل اللہ، میں تمہیں 5 باتوں کا حکم دے رہا ہوں، اور یہ 5 باتیں وہ ہیں جن کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، جماعت، سمع و طاعت اور جہاد و ہجرت، یہ 5 باتیں۔ تو اس لیے توبہ کے اندر یہ لازمی جز ہونا چاہیے کہ اب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یہ فیصلہ کر لیجئے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر استقامت عطا فرمائے، اس کی بھی خود دعا کیجئے کہ اللہ اب تو نے مجھے یہ ہدایت دے دی ہے، تو اب لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ ایک دوسری آخری بات میں آج صاحب سے کہہ رہا ہوں، ڈرتے ڈرتے
اگر خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خاکم بدہن، اگر پاکستان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آخری سزا کا فیصلہ ہو گیا ہو، جس کے چرچے ہیں، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں پر، وہ آسمان اوپر کے آسمان اور ہیں، زمین کے آسمان بھی تو ہیں نا، یہ امریکہ، یہ وائٹ ہاؤس، یہ پینٹاگون، یہ جو ہے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، یہ سب جو کیا ہے، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، اور اس کے لیے خبریں وہ دیتے آ رہے ہیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ خام خواہ کے ہیں ان کے، یہ ہمارا صرف بھی ہماری بددلی پیدا کرنے کے لیے نہیں، لیکن یہ کہ جو کچھ انہوں نے نقشے بنائے تھے وہ نقشے تو پورے ہوتے چلے آئے۔ 1897 میں یہودیوں نے جو فیصلے کیے تھے، 20 برس کے بعد بالفور ڈیکلریشن کی شکل میں وہ فیصلہ آ گیا، یہودیوں کو فلسطین میں آبادی کا حق دے دیا گیا، بالفور ڈیکلریشن 1917، only 20 years later۔ اس کے 20 سال بعد 48 میں اسرائیل قائم ہو گیا۔ کوئی تصور کر سکتا تھا پچھلی صدی کے اندر یہودیوں کی حکومت قائم ہو جائے گی دنیا میں؟ کہیں امکان کوئی نہیں تھا۔ پوری دنیا میں پھر ادھر ادھر پھیلے ہوئے، منتشر، جسے وہ ڈائسپورا کہتے ہیں، اور یورپ میں تو شدید نفرت تھی ان سے، لیکن یہ کہ جس طرح انہوں نے رفتہ رفتہ وہاں پر قدم جمائے ہیں، جس طرح ان کو اپنے قابو میں لیا ہے، جس طرح ان میں مذہبی تقسیم پیدا کی ہے، کیتھولکس کی اور پروٹیسٹنٹس کو اعلی کار بنایا ہے، سیکولرزم اور اس کے بعد سود پر مبنی معیشت کا نظام وہاں نافذ کیا ہے، بینک کا نظام قائم کیا ہے، ای بنوک، ای فکر چالاک یہودیوں کا قائم کرنا ہے یہ بینک کا نظام، اور سب سے پہلا بینک انہوں نے انگلینڈ میں قائم کیا تھا۔ تو ان کی جو باتیں ہیں وہ تو پوری ہو رہی نظر آ رہی ہیں، ان کے نقشے جو ہیں ان کے سامنے آ رہے ہیں ہمارے۔ تو اس حوالے سے ہو سکتا ہے خاکم بدہن، اگر خدا نہ خواستہ یہ لکیر ختم ہو جائے، تب بھی ظاہر بات ہے زمین تو کہیں ختم نہیں ہو جائے گی، اللہ کی زمین ہے۔ کیا پاکستان نہ بنتا تو ہمارے ذمے نہیں تھا کہ اللہ کے دین کو دنیا میں قائم کرنے کی جد و جہد کرتے؟ وہ تو بحیثیت مسلمان ہمارا فرض ہے۔ کیا حضور اکثریت میں تھے عرب میں؟ وہ تو اقلیت میں بھی نہیں تھے، ایک آدمی تھا اللہ کا بندہ کھڑا ہوا ہے، جو جنہوں نے ایک مرتبہ حضور کی بات سنی ہے اور جا کر کہا ہے اپنی قوم، یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم کے لوگوں، اس اللہ کی طرف دعوت دینے والے کی پکار کو سنو، لبیک کہو۔ تو کوئی عجب نہیں، یہ جو اقبال نے الفاظ کہے ہیں، تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے، اور ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ تاتاریوں کے ہاتھوں کروڑوں مسلمان قتل ہوئے، اور پھر وہی تاتاری مسلمان ہو گئے۔ امت مسلمہ کی قیادت ان تاتاریوں کے ہاتھ میں آ گئی، عربوں سے لے کر ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، جو بات سورہ محمد میں کہہ دی گئی تھی بالکل آغاز میں، اگر اے عربوں تمہیں جو مقام ہم نے دیا ہے، اپنا رسول تم میں سے بھیجا، بعث فی الامیین رسولا منہم، تمہاری زبان میں اپنی کتاب نازل کی، تو تمہیں جو مشن سونپا ہے اگر تم نے اسے پیٹھ دکھا دی، تمہیں ہٹائیں گے، کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ اور یہ 13ویں صدی عیسوی میں ہو گیا۔ 1258 میں آخری خلیفہ بنو عباس کا اسے محل سے نکالا ہے مستعصم باللہ کو، اور ایک جانور کی کھال میں لپیٹ کر ڈال دیا ہے گلی میں، اور گھوڑے دوڑا دیے اس کے اوپر۔ یہ آخری چراغ گل ہوا ہے بنو عباس کا، جس پر کہا تھا سعدی نے، آسمارا حق بود بر خوب بارد بر زمین بر زوال ملک مستعصم امیر المومنین۔ مستعصم باللہ نام تھا آخری خلیفہ کا، اس کی حکومت کے زوال پر آسمان سے خون بھی برسے تو اس کا حق ہے آسمان کو کہ خون کی بارش کرے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنے کی ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے تو ظاہر بات ہے کہ اسلام پھر بھی زندہ رہے گا۔ ہم مر سکتے ہیں، اسلام نہیں مرے گا، اسلام کو تو رہنا ہے۔ جیسا کہ حضور نے فرمایا کہ میں آخری رسول ہوں، تم آخری امت ہو، وہ تو یہ ہے، البتہ یہ ہے ہو سکتا ہے ہم سے یہ قیادت چھین کر کسی اور کو دے دی جائے، اور کوئی عجب نہیں کہ ہندوؤں سے ہمیں پٹوا کر ہندوؤں کے ہاتھ میں دے دی جائے۔ تاریخ کی میں مثال دے رہا ہوں، ہے یہاں فتنہ تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کے صنم خانے سے۔ آخر ہندوستان میں 20 کروڑ مسلمان ہے کہ نہیں، بلکہ زیادہ ہے۔ آپ سوچئے اس ہندوستان کی سرزمین سے شیخ احمد دیدات پیدا ہوا تھا، جس نے پوری دنیا میں عیسائیوں کو جو ہے وہ مناظروں میں شکست دی ہے۔
اسی ہندوستان سے آج ذاکر نائک کھڑا ہوا، پوری دنیا میں ڈنکا بجا رہا ہے، عیسائیت کے خلاف، یہودیت کے خلاف، ہندو مت کے خلاف، ان کی کتابوں سے، ان کے ویدوں سے، ان کے تمام جو اسکرپچرس ہیں ان کے حوالے سے ثابت کر رہا ہے تمہارا دین غلط ہے، تمہارے ہاں تو محمد کی بشارتیں موجود ہیں، دیکھو یہ ہے، یہ کتابیں ہیں، یہ پڑھی انہوں نے۔ میں نے کبھی کہا تھا مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ سے کہ مولانا، میں یہ گیا تھا ان کے پاس ملاقات کے لیے، میرا خیال ہے کہ سن 82-83 کی بات ہے، کہ میں اور کسی سے تو توقع نہیں رکھتا لیکن آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ آپ زیادہ روشن خیال علماء میں سے ہیں، کہ آپ ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اندر آپ سنسکرت کی تعلیم کو لازمی کریں، تاکہ آپ کے فارغ التحصیل لوگ نکلیں تو وہ پڑھ سکیں ویدوں کو کہ ویدوں میں کیا لکھا ہوا ہے، ہندو کے ذہن کو تو سمجھے کہ ہندو کا ذہن ہے کیا، اس کا فکر کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، اس کے عقائد کیا ہیں، جو وہ ظاہر کر رہے ہیں وہی ہیں یا واقعی ان کی کتابوں میں کچھ اور ہے۔ آج ہمارا بھی ظاہر بات ہے کہ آج اسلام جو ہے، کوئی تازیوں کے جلوسوں سے کوئی اسلام کو پہچانے، یا جو پیروں کے مقبروں کے اوپر جو ہے صوفیہ کے جو عرس ہو رہے ہیں اس کے حوالے سے اسلام کو پہچانے گا، تو کیا وہ صحیح اسلام کو پہچانے گا؟ اسی طریقے سے آپ کو ہندو مذہب کا ذہن جو ہے کیا ہے، تو وہ وعدہ کیا کہ ہاں آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے۔ 2 سال کے بعد میری ملاقات وہاں ہوئی ایک کانفرنس میں، وہ بھی مضبوط تھے، میں بھی تھا شکاگو میں نے پوچھا مولانا وہ آپ نے کیا؟ کہ میں تو بھول ہی گیا۔ یہ ہمارے علماء کا اصل میں معیار ہے، نئی بات کو جو ہے کوئی قبول کرنا ان کے لیے اتنا آسان نہیں۔ آج ذاکر نائک کر رہا ہے، ڈٹ کر کر رہا ہے، ان کے اسکرپچر سے، ان کے حوالوں سے، اپنشد سے، اور تمام جو ان کے جو ہیں ویدوں سے، تو یہ کام جو ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں کہ میرے دورہ ترجمہ قرآن کی جس قدر پذیرائی بھارت میں ہو رہی ہے، پاکستان میں نہیں ہے۔ پاکستان میں تو میرے چینلز بند کر دیے گئے، مجھ پر بہت سے چینلز جو ہیں ان کا دروازہ بند ہے، پی ٹی وی میں تو میرا داخلہ ہی حرام ہے، اور باقی سب نے بند کر دیا گیا۔ ایک جو ہے ہمارے ہاں ایک مائنورٹی کمیونٹی ہے، وہ اتنی زوردار ہے، اور ظاہر بات ہے نیوسنس ویلیو اگر زیادہ ہے تو وہی چیز دنیا میں چلتی ہے۔ آپ کو معلوم ہے بند کرا دیا انہوں نے کچھ عرصے کے لیے، ذاکر کا پروگرام بھی ممبئی میں بند کرا دیا تھا، لیکن وہاں تو کھل گیا، اس لیے کہ کم سے کم ذاکر نے پچھلے دنوں کہا ہے ایک کانگریس ایک اپنے اجلاس کے اندر، اور یہ عجیب بات ہے، اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی سیاسی بات نہیں کی، لیکن اس نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے تو کہا جاتا تھا ہندوستان میں کہ مسلمان تعلیم حاصل نہیں کرتے، جاہل ہیں، اس لیے پیچھے رہ جاتے ہیں، اور آج جب مسلمان آگے آ گیا ہے تعلیم میں تو اب آئی ٹی کے میدان میں دروازہ بند کر دیا گیا مسلمانوں کا۔ یہ اس نے کھل کر کہا ہے، بامبے کی اسٹیج پر کہا ہے، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو کچھ بھی ہے ہندوستان میں، لیکن ایک بات ہے کہ ہندوستان کی عدلیہ صحیح جگہ پر قائم ہے، اس کا مقام درست ہے۔ آپ سوچئے ہمارے ہاں اس کا تصور ہے کہ اس طریقے کی انکوائری کمیٹی آئے اور اس طرح کھل کر اس کا جو ہے لوگوں کے سامنے اس کو بیان بھی کر دیا جائے۔ ہمارے ہاں تو کسی انکوائری کمیٹی کی رپورٹ آج تک سامنے آتی ہی نہیں، سب بند، کوئی کمیٹی جو بھی کچھ ہو جائے، اس کے بعد کسی کو پکڑنا، سرونگ کرنیل کو پکڑ لینا، تو عدلیہ قائم ہے۔ جیسے کہ کبھی چرچل نے کہا تھا جب بے انتہا تباہی ہو گئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں، اور لوگ آئے کہ برباد ہو گئے، تباہ ہو گیا، یہ ہو گیا وہ، اس نے کہا یہ بتاؤ کہ برطانیہ میں عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کہ ہاں، بس ٹھیک ہے، پھر یہ ملک قائم رہے گا۔ یہ معاملہ جو ہے بھارت کے اندر عدالتیں ہیں، چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے کوئی عجب نہیں، کوئی عجب نہیں۔ ہمیں اصل میں جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہم وطن پرست نہیں ہیں، ہم زمین پرست نہیں ہیں، وندے ماترم یہ ہمارا ترانہ نہیں ہے، زمین کے پجاری نہیں ہیں، ہمیں پاکستان سے محبت ہے اور پاکستان کا دفاع کریں گے۔ اور بڑے عمدہ بات ہے کہ اس موقع پر جو ہے تمام ہماری جو اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ جا کر جمع ہو گئی ہیں، آل پارٹیز کانفرنس کے اندر یکجہتی کا ثبوت دیا ہے۔ یہ اسلام کے لیے ہونا چاہیے، صرف ایک خطہ زمین کے لیے نہیں۔ اصل میں شے جو ہے ہمیں جو مقصود ہے وہ اسلام ہے۔ تو کوئی عجب نہیں ہے کہ جس طریقے سے پچھلے دنوں ہمارے یہ بہت اہم آدمی ہیں، آپ کو معلوم سید قاسم محمود صاحب بے شمار کتابوں کے مصنف ہیں، یہ دلی گئے تھے اور اس سے آگے بھی گئے مختلف جو ہیں یو پی کے شہروں میں۔ انہوں نے واپس اگر جو خط لکھا تھا، پھر ندائے خلافت میں شائع بھی کر دیا تھا کہ وہاں تک گلی کوچوں میں آپ کا نام گونج رہا ہے، اس درجے وہاں پر یہ درس قرآن کا معاملہ جو ہے۔ اور اگر آپ نے کبھی پیس ٹی وی پر وہ دیکھے ہوں میرے 10 لیکچر جو میں دے کر آیا تھا آج سے 4 سال پہلے، 15,000 افراد، اور یہ کہنے میں 15,000 نہیں ہے، ورنہ تو اسے 50,000 کا بھی کہا جا سکتا ہے میں کو، وہ تو گنتی اس لیے ہے کہ کرسیاں رکھی گئی تھی 15,000، اور ساری کرسیاں فل تھی اور بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے، تو 15,000 پلس۔ کہیں پاکستان میں تو آج تک یہ بات نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ کوئی عجب نہیں۔ قرآن مجید میں سورہ انعام میں نقشہ کھینچ دیا گیا ہے، حضور سے کہا گیا
اے نبی آپ مایوس اور بددل نہ ہوں، اگر یہ مکے والے ہماری اس کتاب قرآن کی قدر نہیں کر رہے تو ہم نے ایک قوم کو تیار کر رکھا ہے جو اس کی ناشکری نہیں کریں گے، ناقدری نہیں کریں گے۔ ان یکفر بہا ہؤلاء، اگر یہ لوگ مکے والے آپ کی قوم اگر یہ کفران نعمت کرے گا قرآن کا تو ہم نے ایک اور قوم کو تیار کر رکھا ہے، وَوَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، وہ اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ اب دیکھ لیجئے معجزہ کیا ہوا، مدینے میں تو حضور کا قدم مبارک بھی نہیں پہنچا اور وہاں انقلاب آ گیا۔ آپ کے دو ادنا خادم، ادنا شاگرد گئے ہیں، اور مصعب بن عمیر اور عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور وہاں انقلاب آ گیا، دونوں قبیلے ایمان لے آئے، ساری ان کی جو ٹاپ کی لیڈرشپ تھی ایمان لے آئی، اور وہ یثرب جو ہے مدینۃ النبی بن گیا، وہ دارالہجرت بن گیا۔ تو کوئی عجب نہیں، تو ہمیں تو چمٹے رہنا اسلام کے ساتھ اور اس کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھنا ہے، اور اس ملک کے اندر بھی ہر خیر کی بات کی ہم دعوت دیتے رہیں گے، مشورے دیتے رہیں گے۔ البتہ یہ ہے کہ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ تم کس قوم کو، یہ تو ختم عذاب ہونے والا ہی ہے، بس کس کو ڈرا رہے ہو؟ تو اس لیے میں نے آیت پڑھی تھی، اذ قالت امۃ منہم لم تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا، جبکہ ایک قوم نے کہا کیوں ان کو وعظ کہہ رہے ہو، کس لیے، کچھ حاصل نہیں، اب ان پر تو اللہ کا عذاب آ کر ہی رہے گا اور عذاب علیم آ کر رہے گا۔ تو انہوں نے جواب دیا، قالوا معذرۃ الی ربکم، ہم اپنے رب کے حضور میں جا کر معذرت تو پیش کر سکیں گے، اے اللہ ہم چمٹے رہے تیرے دین کے ساتھ، اے اللہ ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیے رکھا، اپنی بہترین صلاحیتیں اور قوتیں اور اپنی توانائیاں صرف کی ہیں، اے اللہ اس کام کے لیے۔ اور یقین کا لفظ بھی میں نے شروع میں کہا تھا آپ سے، موت اور قیامت، اور دو مرتبہ آیا ہے قرآن کے بارے میں، ان ھذا لھو الحق الیقین، انہ الحق الیقین،